خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے پہلے اور چوتھے باب میں سے، چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی کہ ان باتوں کو باترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تافیلیس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے باترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے۔ اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیاء نبی کا تمار اسے دیا گیا، اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسا کیا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ تمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج تیسرا اتوار ہے، اور جو مسلسل ہمارے ساتھ آن لائن یا ان باتوں میں جڑے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایئر سی ہے، اور ایئر سی جو ہے مقدس لوکا کا سال ہے، مطلب کہ سال سوم میں ہم ہمیشہ بیشتر اتواروں میں مقدس لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آج کی جو پاک انجیل ہم نے ابھی سنی ہے یا جو پڑھی گئی ہے، یہ بھی مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے اور چوتھے باب میں سے ہے۔ تو آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے، جس طرح میں نے شروع میں پڑھا ہے، وہ یہ ہے، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی ہوئی تھیں۔ تو آئیں خدا کا پاک روح مانگے، خداوند کی مدد مانگے تاکہ وہ ہماری مدد کرے، تاکہ ہم آج کے کلام اور بالخصوص آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے اس کو سیکھ سکے، اور جو خداوند پیغام آج اس کلام کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ ہم تک پہنچ سکے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج کی مرکزی آیت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے سیاق و سباق کو اور پیغام کو سمجھنے کے لیے اسی آیت کو ہم
ایک سوال کی صورت میں دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ہم غور کریں گے. اور آج کی آیت کے مطابق جو ہمارا بنیادی سوال ہو یہ ہوگا، سب کی آنکھیں اس پر کیوں کر لگی تھیں؟ Why their eyes were fixed on him. ویسے تو لکھا ہے کہ ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، لیکن ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا کلام کو اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ ان کی آنکھیں اس پر کیوں کر لگی تھی، کیا وجہ تھی، کیوں وہ اس کی طرف دیکھتے تھے. ان کی آنکھیں یا جہاں جو بھی عبادت خانے میں موجود تھے ان کی آنکھیں اس پر کیوں کر لگی تھی. تو آئیں اس بات کو، اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں. ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنا ہے کہ خدا کے لوگ جن کو خداوند نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ ان کو عزیز جانتا ہے اور لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کو رہائی بخشتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے. خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن جب لوگ خدا سے بے وفائی کرتے ہیں، اس کے حکموں کو عدول کرتے ہیں یا اس کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو خداوند نے کل زمین سے پسند کیا اور ان کا انتخاب کیا اور اپنے لوگ بنایا. اب یہی خدا کے لوگ جو ہیں یہ اسیری میں چلے جاتے ہیں، غلامی میں چلے جاتے ہیں اور زندگی مشکلات اور دکھوں سے دوچار ہو جاتی ہے. یہ لوگ اب نا امید ہے، اور نا امیدی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب وہ اسیری میں ہیں، غلامی میں ہیں. غیر قوم کے لوگ اور حکمران ان پر حکومت کرتے ہیں، وہ جلا وطن ہیں، نہ وطن ہے نہ اپنے ہیں نہ خدا کا گھر ہے پاس. تو یہ لوگ جو ہیں بے یار و مددگار ہیں. لیکن جب وہ ان مشکلات یا دکھوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ رہائی اور نجات کے منتظر بھی ہیں کہ ضرور ہے کہ خداوند ان کو بچائے گا، ان کو اسیری سے، غلامی سے رہائی بخشے گا. خداوند جو مسلسل ان کے ساتھ رہا ہے، ان کو پیار کرتا رہا ہے، خداوند ایک دن ضرور ان کو بحال کرے گا ہر لحاظ سے. روحانی اور جسمانی طور پر خداوند کو ایک دن ضرور بحال کرے گا. لوگ جو ہیں رہائی اور نجات کے منتظر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان مشکل اور کٹھن حالات میں عزرا کاہن جو ہے خدا کا بندہ، وہ اس ساری نا امید جماعت کو اکٹھا کرتا ہے، یکجا کرتا ہے، ایک جگہ پر جمع کرتا ہے. اور جب وہ جمع کرتا ہے، ایک جگہ پر ان کو اکٹھا کرتا ہے، he does very important thing. اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کو خدا کی شریعت پڑھ کر سناتا ہے. یعنی خدا کے کلام کو پڑھ کر ان کے سامنے سناتا ہے. اور ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اب وہ زبان کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے. تو یہ خدا کا بندہ کاہن جو ہے لوگوں کو شریعت کی کتاب سے سناتا ہے، ان کو اس سے سکھاتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند اب بھی تم سے پیار کرتا ہے، خداوند اب بھی تمہیں عزیز جانتا ہے،
خداوند اب بھی تمہاری فکر کرتا ہے. اس لیے عزرا کاہن جب لوگ خدا کا کلام، اس کی شریعت، احکامات کو سنتے ہیں اور روتے ہیں، ان کے آنسو نکلتے ہیں، تو انہیں ایک بڑا پیغام دیتا ہے. اور وہ بڑا پیغام کیا تھا؟ خداوند تمہاری خوشی اور تمہاری قوت ہے. ڈونٹ forget، خداوند تمہاری خوشی اور تمہاری قوت ہے، بس غم نہ کرو. خداوند خود آ کر تم کو بچائے گا. فکر نہ کرو، غم زدہ نہ ہو. خداوند تمہاری خوشی ہے. تم اپنے آپ کو بے زور سمجھتے ہو، بے آواز سمجھتے ہو، غلامی میں ہو، لیکن تمہارا خداوند بچانے والا تمہاری قوت ہے. وہ تمہیں مضبوط کرے گا اور وہ تمہیں رہا کرے گا، وہ تمہیں بحال کرے گا، وہ تمہیں واپس اسی وقت میں لے جائے گا جس کا اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا، یعنی وعدہ کی سرزمین. اور عزرا کاہن جو ہے، خدا کا بندہ، یہ سب کچھ کیوں ایسا کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان مشکل حالات میں جب لوگ نا امید ہیں، ڈپریسڈ ہیں، تو ان کی روحانی طور پر مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کیا کریں، خدا کے کلام کو سنیں. وہ کیا کریں، خداوند کی طرف رجوع لائیں. وہ کیا کریں، خدا کے کلام اور اس کی شریعت کو سن کر اس پر غور کریں. اور بیسیکلی وہ ایسا کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ فکس یور آئیز آن گاڈ. اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤ. اپنے خداوند کی طرف پر امید ہو کر دیکھو. تمہارا خداوند تمہیں بچائے گا. اس پر ایمان اور یقین رکھو، کیونکہ وہی تمہارا خداوند ہے. اس کی طرف دیکھو. ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. اب عزرا کاہن کہتا ہے کہ لک ایٹ ہم، یہی ہے جو تمہیں بچائے گا، یعنی وہی خداوند جو تمہیں ہمیشہ بچاتا رہا، تمہارے ساتھ چلتا رہا، جس نے تمہاری زندگی میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے، عجائب کام، عجیب کام، بڑے کام کیے. وہی خدا اب بھی قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، وہ تمہیں بچائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ لک ایٹ ہم، اس کی طرف دیکھو. اب صرف یہاں دیکھنا نہیں ہے، بلکہ یہاں دیکھنا ایمان لانا ہے، دیکھنا یقین رکھنا ہے، دیکھنا اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کی ایک امید رکھنا ہے. لوکنگ ایٹ ہم، اٹ ہیز ڈیپ میننگ اینڈ ڈیپ اسپرچویلٹی. کہ لک ایٹ ہم، ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. اور لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ لک ایٹ ہم، خداوند کی طرف دیکھو. In other words, he helps them to fix their attention or eyes on God again by listening the book of the law. لیکن میرے لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ Look at him اور fix your eyes on God again. Again لفظ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی جب پہلے تم نے دیکھا، جب تم اس کی طرف دیکھتے رہے تو تم نے ہمیشہ برکت پائی، شفا پائی، زندگی پائی، رہائی کا تجربہ کیا. جب تمہاری نظریں خداوند خدا پر مرکوز رہی تو تم بچ گئے. ناؤ لک اگین، دوبارہ سے دیکھو، دوبارہ سے دیکھو اور وہی پاؤ گے جو تم نے پہلے پایا. خداوند ویسا ہی ہے جیسا وہ پہلے تمہارے ساتھ تھا. خداوند بدلا نہیں ہے، خداوند وفادار ہے،
خداوند اب بھی تمہیں پیار کرتا ہے, خداوند اب بھی تمہیں بچانا چاہتا ہے. لک ایٹ ہم اگین. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایکسپیرینس ہے کہ when you looked at him in the past, God was there to help you. Now look at him again. یعنی وہی تجربہ اب تم دوبارہ پاؤ گے, وہی خدا کی مضبوطی اور قوت جو ہے تم حاصل کرو گے. اسی لیے عزرا کاہن ان کو کہتا ہے کہ خداوند تمہاری خوشی ہے, تمہاری قوت ہے, بس غم نہ کرو, نالا نہ کرو, پر امید ہو جاؤ, ایمان رکھو, خداوند تمہیں بچائے گا. ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. اسی خدا میرے عزیزو, آج جب ہم پاک انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو یہی بات جو ہے, یہی آیت جو ہے, حالانکہ یہ سب سے آخری آیت ہے, لیکن پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی آیت پر بات چیت کی جائے. حالانکہ مقدس لوکا کی انجیل میں جو یسوع کا منشور ہے یہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے. بیسیکلی اس کی یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ہم نے جو آیت آج چنی ہے وہ یہی ہے کہ جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. اب ہم دوسرا سوال کر سکتے ہیں, why do we need to fix our eyes on Christ? بالفاظ دیگر, ہمیں کیوں کر خداوند کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں کیوں خداوند کی طرف دیکھنا درکار ہے؟ اور یاد رکھیں, جس نے اس پر نگاہ کی, جس نے اس کو دیکھا وہ بچ گیا. اور آج کی پاک انجیل میں مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ یسوع اپنے وطن میں آتا ہے, ناصرت میں آتا ہے, عبادت خانے میں جا کر اشعیا نبی کا تمار جسے دیا جاتا ہے اسے پڑھتا ہے, کھولتا ہے, اور یوں بھی لکھا ہے کہ وہ تمار کو لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. وائے؟ کیونکہ وہ توقع کرتے تھے, وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے, وہ منتظر تھے کہ اب یہ ربی اور استاد جب بیٹھ گیا ہے تو ہم کو کیا کرے گا؟ تعلیم دے گا. وہ اس ٹیکسٹ کی تشریح کرے گا, وہ اس کو ہمارے لیے کھولے گا, ہمیں سمجھائے گا اور اس کا بیان ہمارے سامنے کرے گا. which is normal. ایسا ہی ہوتا تھا جب کوئی بھی ربی یا استاد کلام کو پڑھتا تو وہ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دیتا. اور آج ناصرت کے لوگ جو ہیں عبادت خانے میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یسوع بیٹھ کر ان کو کیا کرے گا؟ تعلیم دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب یسوع نے ان کو تعلیم نہیں دی بلکہ ایک بڑی بات کی ہے. اب تشریح کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اگلی آیت ہے وہ ہماری مدد کرے گی کہ what he has done. خداوند نے کیا کیا ہے, تشریح نہیں کی, یہ پکی بات ہے. خداوند نے جب وہ بیٹھ گیا, لکھا ہے تب وہ ان سے کہنے لگا. بھئی دھیان سے سننا ہے, اس میں بڑا میسج ہے. تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے. تشریح نہیں بلکہ وعدوں کی تکمیل آج ہوئی ہے. یعنی جو پیشن گوئی کی گئی ہے وہ آج خداوند کہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جس کو خداوند نے مسح کیا ہے, بھیجا ہے, ممسوح ہے جو خداوند کا بھیجا ہوا خادم ہے, اس کے ذریعے سے یہ نوشتہ, یہ بات جو پڑھی گئی ہے وہ اب تمہارے کانوں میں آج وہ پوری ہوئی ہے. means prophecy is being fulfilled but in Christ. یہ اہم بات ہے. اب
تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں کہا گیا وہ خود موجود ہے۔ المسیح مسح کیا گیا ان کے پاس ہے۔ Look at him and what he will do۔ جو مسح کیا گیا ہے، جو بھیجا گیا ہے، اب اس کا مشن کیا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ اور آج کی پاک انجیل کا جو مرکزی حصہ ہے اس میں خداوند کے مشن کو بیان کیا گیا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ He is anointed، مسح کیا گیا ہے۔ اور مسح کون کیا گیا ہے؟ یسوع خود۔ اور مسح کیا گیا کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو در حقیقت بچائے گا، ہر طرح سے بحال کرے گا۔ جو نا امید ہے انہیں امید دے گا، جو بیمار ہے انہیں شفا دے گا، جو قیدی ہے انہیں رہائی بخشے گا، جو اندھے ہیں انہیں بینائی عطا کرے گا، جو مردہ ہے انہیں زندہ کرے گا۔ یہ ہے المسیح بھیجا گیا، انوٹڈ ون۔ یہ نوشتہ، آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یہاں مقدس لوکا قائرین کو، جو سننے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، انہیں خاص پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ فکس یور آئیز آن جیزس، خداوند کی طرف دیکھیں، اس پر نگاہ کریں، اور جو اس پر نگاہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ وہ بچ جاتا ہے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ کثرت کی زندگی پاتا ہے۔ جو بھیجے گئے پر، مسح کیے گئے پر ایمان لاتا ہے، در حقیقت وہی زندگی حاصل کرتا ہے۔ دیکھو، اگر بچنا ہے تو یسوع کی طرف دیکھو، رہائی پانی ہے تو یسوع کی طرف بڑھو، شفا پانی ہے تو خداوند سے مانگو، کیونکہ مانگو تو دیا جائے گا۔ یہ ہے المسیح۔ ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ اب ہم نے کیوں کر خداوند کی طرف دیکھنا ہے؟ لیکن دیکھنا کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اور جو کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ اس پر نگاہ کرتا ہے، در حقیقت وہ بچ جاتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل ہمیں پیغام دیتی ہے، تمام لسنرز کو، تمام ریڈرز کو۔ ہم سب نے بھی بپتسمہ اور استحکام کے ذریعے سے پاک روح حاصل کیا ہے۔ ہم بھی مسح کیے گئے ہیں، اور یہ خدا کا شکر ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ ہم نے اسی کے نام سے بپتسمہ پایا، ہم نے استحکام کے ذریعے سے پاک روح حاصل کیا، اور یہ خداوند کی بخشش ہے، اور یہ انعام سب کو ملا ہے۔ اور مبارک ہیں ہم سب جن کو یہ مسح ملا ہے۔ We are also anointed one، ہم بھی مسح کیے گئے ہیں۔ اور کل میں کسی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو 2 دفعہ مسح کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا فادر جی 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ۔ ایک دفعہ وہ کہہ رہا تھا میں بیمار تھا اس وقت بھی، ایک دفعہ جب بچہ تھا اس وقت، جب مجھے ساکرامنٹ دیا گیا اس وقت بھی، جب میں کاہن بنا اس وقت بھی۔ یہ خدا کی برکت ہے کہ ہم بھی مسح کیے گئے ہیں، ہمیں بھی پاک روح ملا ہے، اور چونکہ ہمیں پاک روح ملا ہے، ہم بھی مسح کیے گئے ہیں۔ جو خداوند کا مشن ہے، یعنی جو یسوع کا، ممسوح کا، مسح کیے گئے کا جو مشن ہے، اب وہی میرا اور آپ کا بھی مشن ہے۔ اور میں خوش ہوں اس بات سے، اور میں ان تمام لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور ان کے لیے خدا کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی کاہن بننے کے لیے، خادم بننے کے لیے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی آیت چنتا ہے، اور آج سے 25-30 سال پہلے میں نے بھی یہی آیت چنی تھی، اور اس کو میں نے مارک کیا تھا، ہائی لائٹ کیا تھا، اسی آیت کو۔ آج بھی وہ میرے پاس پاک کلام موجود ہے،
پر میں دیکھتا ہوں کہ جو میں نے پہلی آیت جس کو میں نے مارک کیا یا ہائی لائٹ کیا وہ یہی تھی کہ روح خداوند مجھ پر ہے. ہر کوئی خادم خواہش کرتا ہے, اس کی یہی تمنا اور بلاہٹ ہوتی ہے, یہی بلاوا ہوتا ہے کہ وہ خداوند کی طرح مسا کیا جا کر خدا کے لوگوں کی خدمت کرے, خداوند کی خوشبری لوگوں تک پہنچائے, وہ غریبوں کے لیے خوشبری بنے, وہ قیدیوں کے لیے رہائی کا وسیلہ بنے, اندھوں کے لیے بنائی کا اور بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے. اور یہ ہماری اپنی قوت سے نہیں ہے, یہ خداوند کی قوت اور اختیار سے ہے جو وہ ہمیں عطا کرتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ مسا کرنے کے ذریعے سے. اور آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے مسا کیا گیا ہے بپتسمہ کے پاک تیل سے, پاک ساکرامنٹ استحکام کے تیل سے آپ کو پاک روح ملا ہے, مسا کیے گئے ہیں. اس لیے جو مشن خداوند کا ہے وہی مشن میرا اور آپ کا ہے, مطلب ہر ایماندار کا ہے. تو آئیں اپنی اس بلاہٹ, میں بلکہ یہ کہوں گا اپنی ذمہ داری کو پہچانے, اس مشن کو جو ہمیں سونپا گیا ہے جو کہ خداوند کا مشن ہے, اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اور یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آج بھی کلیسیا میں خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے سے اس کام کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. آج بھی اس کے نام سے لوگ شفا پاتے ہیں, آج بھی اسی کے نام سے لوگ تسلی اور برکت پاتے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ ہمارا خداوند سب کا خداوند ہے, سب کو پیار کرتا ہے, سب کے لیے وہ خوشخبری بن کر آیا ہے. تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بلاہٹ اور ذمہ داری کو پہچانیں, اسے ہمیشہ یاد رکھیں. ہم نے بھی وہی کرنا ہے جو یسوع نے کیا. نیز آج ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے, اور میں یہ آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی یہ پیغام در حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ always look at him but in confidence. پراعتماد ہو کر اپنے خداوند کی طرف دیکھتے رہیں, اور سچ میں جو اپنے خداوند کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈگمگاتا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. ہمیشہ اپنے خداوند کی طرف دیکھتے رہیں, اپنی توجہ اس کی طرف مرکوز رکھیں, نگاہیں ہٹنی نہیں چاہیے. اور کیا ہوتا ہے جب اس سے انسان نگاہیں ہٹا لیتا ہے تو ڈوبنا شروع کر دیتا ہے. ہم اس واقعے کو بخوبی جانتے ہیں, ہمیں یاد ہے کہ جب یسوع مقدس پطرس کو بلاتا ہے کہ تو آ میرے پاس, پانی پر چل کر میرے پاس آ, تو جب تک مقدس پطرس یسوع کو دیکھتا رہتا ہے پانی پر کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ طوفان کی طرف دیکھتا ہے, پانی کی طرف دیکھتا ہے, بلند لہروں کی طرف دیکھتا ہے, تو کیا لکھا ہے؟ وہ ڈوبنے لگا. وائے توجہ ہٹ گئی ہے بھائی, اس کی توجہ نہیں رہی. اب اس کا مرکز یسوع نہیں رہا, اس نے اپنی نگاہیں ہٹا لی ہیں. اب اس کی توجہ خداوند نہیں, مشکلات ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے انسان ڈوبنا شروع کر دیتا ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ ہاں, زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں, دکھ آ سکتے ہیں, پریشانی آ سکتی ہے, بیماری آ سکتی ہے, گھر میں مشکل حالات آ سکتے ہیں, بٹ آلویز لک ایٹ ہم. ہر طوفان میں, کوئی بھی ہو زندگی میں, ہماری توجہ جو ہے خداوند کی طرف ہونی چاہیے. ہم نے اپنی نگاہیں اس کی طرف مرکوز رکھنی ہے. اور کیا ہوتا ہے جب وہ دوبارہ سے کیا کرتا ہے؟ خداوند کی طرف دیکھتا ہے تو خداوند اسے بچا لیتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, اسے اٹھا لیتا ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو, ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے, ہمیشہ خداوند کی طرف دیکھتے رہنا ہے جب تک
آپ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے آپ چلتے رہیں گے. جب تک آپ اس کی طرف دیکھتے رہیں گے مشکلات اور دکھ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. جب تک آپ پر امید رہیں گے زندگی چلتی رہے گی. اس لیے پیغام کیا ہے؟ لک ایٹ ہم the one who can save. And who can save? It is only Christ, or in his name we can be saved. ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی. آئیں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائے رکھیں. میرے اور آپ کے لیے آج کا یہی پیغام ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.